الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائیوں سے یہ سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سے ایسے ولی ہیں جنہوں نے کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے اور اللہ نے کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا ہے، اور ان کے کئی درجات ہیں۔ ایک غوث ہوتا ہے جو کہ مکہ میں ہوتا ہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں، 7 کتب ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں اور 300 نجیب ہوتے ہیں، اور اس طرح کر کے ان لوگوں نے پوری کائنات کا سسٹم اور نظام سنبھال رکھا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے ان کے درجات کے لحاظ سے رابطہ کریں۔ جو سب سے نیچے ہیں مثلا 300، ان سے رابطہ کیا جائے، وہ ان سے رابطہ کریں گے جو ان سے اوپر ہیں ولایت کے درجے کے اعتبار سے، اور جو ان کے اوپر ہیں ان سے رابطہ یہ نیچے والے کریں گے۔ اس طرح کر کے اپنی حاجت روائی کی جا سکتی ہے، اپنی مشکلات جو ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ایسی کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، اس میں فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام روایات جن میں ابدال، کتب، غوث، نقیب، نجیب، اوتاد وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے، یہ ساری کی ساری من گڑت ہیں اور انہیں خود گڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ مزید امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ابدال وغیرہ کے تعلق سے جو سب سے بہتر روایت ہے یہ وہ ہے جس میں آتا ہے کہ شامیوں کو برا بلا نہ کہو کیونکہ ان میں ابدال ہوتے ہیں، جب بھی ان ابدال میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے اللہ اس کے متبادل کے طور پہ کسی اور کو ابدال میں سے بنا دیتا ہے۔ یہ روایت اسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا یصح ایضا، یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی کہ اس کی نسبت بھی نبی علیہ الصلوۃ کی طرف درست نہیں ہے، یہ روایت بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ منقطع ہے۔ اور ایسا ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان سے پہلے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ بھی یہی بتا چکے ہیں کہ اس موضوع پہ کوئی بھی حدیث نبی علیہ الصلوۃ سے ثابت نہیں ہے۔ اور عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ بہت غلط بات ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے اپنا جو سارے اختیارات ہیں وہ ولیوں میں تقسیم کر رکھے ہیں، یہ عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے، کفر و شرک والا یہ عقیدہ ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون ابدال ہوتے تھے، کون کتب ہوتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کسی زمانے میں اکیلے ہی توحید کے اوپر تھے، یا ان کی بیگم تھیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس زمانے میں 40 ابدال کون ہوتے تھے، اس زمانے میں 7 کتب کون ہوتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ بات غلط ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام جب نبی مقرر ہوئے، آپ نے توحید کا اعلان کیا تو شروع میں آپ کے ساتھ 2-3 آدمی تھے، پھر جب آپ آگے بڑھے تو ایسا وقت آیا کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد صرف 40 تھی، پھر کہیں 70 کے قریب پہنچی، پھر کسی زمانے میں وہ 300 کم تھے، تو بہت بعد میں جا کے 300 سے زیادہ تعداد بڑھی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ کون 40 ابدال تھے اور کون 7 کتب تھے اور کون 300 نجیب تھے؟ تو اس زمانے میں کس نے یہ نظام سنبھال رکھا تھا؟ اور اگر کوئی کہے کہ یہ سسٹم نبی علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا، بعد میں شروع ہوا ہے، تو وہ بتائے کہ کس حدیث میں آیا، کس آیت میں آیا، اور کون ہے جو پہلا غوث تھا، کون ہے جو پہلا کتب تھا، اور کون ہے جو 40 ابدال تھے۔
تو یہ سب چیزیں عقیدے کے لحاظ سے غلط ہیں۔ سارا نظام کائنات کا خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور رب العالمین ہی پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک اللہ کو معبود نہیں مانتے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھیے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، آپ ان سے پوچھیے رزق کون دیتا ہے، آسمانوں سے، زمین سے، کانوں اور آنکھوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے، ان کا مالک کون ہے، اور موت و حیات کا مالک کون ہے، پوری کائنات کا سسٹم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی مانیں گے کہ ایک اللہ ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو گئے گزرے کافر بھی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا سسٹم ایک اللہ چلا رہا ہے، اور آج مسلمان یہ کہیں کہ اللہ نے اپنا نظام جو ہے وہ ولیوں میں تقسیم کر رکھا ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اوروں کو دینا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور ایسے نظریات سے خود بھی دور رہنا چاہیے، دوسروں کو بھی دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔